شراب پینے کی ممانعت یعنی حرام ہونا یہ ایک ہی بار میں مکمل طور پر حرام نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام قرار دیا گیا تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو سکیں، کیونکہ جس چیز کی عادت بن جائے، ہیبٹ بن جائے، اسے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ اگر عادت کسی نشے کی ہو تو اسے چھوڑ دینا اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ پلس یہ کہ مکے میں اس وقت شراب ایک ایسی چیز تھی جو مکے کے لوگوں کا ذریعہ معاش یعنی سورس آف انکم بن چکی تھی، اور اس سوسائٹی کا ہر فرد اس کی تجارت اور بزنس میں کسی نہ کسی طرح حصے دار تھا یعنی انوالو تھا۔ اب اسٹارٹ میں پہلے مسلمانوں کے سامنے شراب کے فوائد اور نقصانات کا انالیسس پیش کیا گیا کہ شراب کی تجارت کے ذریعے جو بینیفٹ یعنی نفع حاصل ہو رہا ہے، یہ طبیعت میں ایک سرور کی لذت سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس ظاہری نفع سے زیادہ اس کے پوشیدہ چھپے ہوئے نقصانات ہیں، یعنی اس کے ہڈن سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، جس میں سب سے زیادہ خطرناک نقصان یہ ہے کہ بندے کی عقل جیسی عظیم نعمت ہی زائل ہو جاتی ہے اور وہ اچھے برے کی تمیز کو کھو دیتا ہے۔ اس تنبیہ کے بعد کچھ لوگوں نے شراب سے ہاتھ روک لیے، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں تو تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ ناظرین، جو حضرات اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اب تک شراب پینے میں مصروف تھے، ان میں سے ایک نے نماز کے دوران سورہ کافرون کی تلاوت کی اور ایک آیت کو غلط پڑھ دیا، جس سے اس کے معنی بالکل چینج ہو گئے، جس کے بعد نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا، اور حکم نازل ہوا کہ اے ایمان والوں، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ اب جب نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے رکنے کا حکم آیا تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اب تک شراب پینا نہیں چھوڑی تھی وہ بھی اس سے باز آ گئے، اور وہ چیز جو ہمیں نماز سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہے اب ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، یہ والی باتیں ہونے لگی۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے نماز کے ٹائم میں تو شراب پینا چھوڑ دی تھی، مگر وہ عشاء اور فجر کی نماز کے بعد شراب پیتے تھے، کیونکہ اگلی نماز میں کافی ٹائم ہوتا تھا جس میں نشے کا اثر اتر جاتا تھا۔ لیکن اس دوران شراب پینے ہی کی وجہ سے ایک اور واقعہ ہوا جس میں صحابی رسول شدید زخمی ہو گئے، اور اللہ پاک نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب کی حرمت نازل فرما دی۔ فرمایا، اے ایمان والوں، شراب، جوا، بت اور پانسے ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم کامیابی پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آئے؟